کوئی شخص کسی مسلمان عورت کا نقاب، اس کے سر کا حجاب کھینچ لے، اور اس کے بعد کوئی بےغیرت جو ہے مسلمان اس کی صفائی پیش کرے، اور صرف اس لیے کہ صاحب مجھے راجنیتی میں رہنا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آپ سیاست میں ہیں اور یہ سیاست آپ کے دین کو قربان کر کے مل رہی ہے تو ایسی سیاست سے آپ بہتر ہے کہ آپ سیاست میں نہ رہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دین کو قربان کر کے، توحید کو قربان کر کے آپ سیاست مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ آپ غور کیجئے، وقت کے بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید کی آواز بلند کرنے کا گٹس اور ہمت اگر کسی میں تھی تو وہ نوجوانوں کے اندر تھی۔ اور آگے بڑھیے، آج سے 4000 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں جہاں پوری قوم بتوں کی، پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اس عراق کے اس شہر بابل میں ایک انسان پیدا ہوئے، باپ کا نام آزر تھا، اس انسان کا نام ابراہیم تھا، اور ابراہیم کا باپ بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا، پوری قوم بھی بتوں کی عبادت کرتی تھی، ساری قوم بتوں کی عبادت کرتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پر چلنے والے ہیں اور اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہیں، لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، میں تمہارے بتوں کو ان کی اوقات بتاؤں گا، میں تمہارے معبودوں کو ان کی اوقات بتاؤں گا۔ کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، شرک کرنے والے کی عقل پر ہنسی آتی ہے، پتھر کا بت بنا کر کے اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کو مشکل کشا بھی مانتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے معبود کو سردی لگ رہی ہے، اس کو رضائی بھی اڑاتا ہے، گرمی آتی ہے تو اس کا کچھ اور انتظام کرتا ہے۔ ارے وہ کون سا معبود ہے جس کو تجھے کھلانے کی ضرورت پڑے، جس کو تجھے پلانے کی ضرورت پڑے، جس کو سردی میں تجھے کمبل اڑانا پڑے؟ ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہمارا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے، اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے، اور نہ اس کے ایکویلنٹ، اس کے ہمسر، اس کے سمکچ کوئی ہو سکتا ہے۔ غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کو چیلنج دیا، میں تمہارے بتوں کی بہت بری حالت کرنے والا ہوں۔ اور ایک دن قوم کا میلہ تھا، جملہ نوٹ کرو، میلہ تھا۔ میلہ کبھی مسلمان کا نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ جتنے میلے منا رہے ہیں یہ دوسروں سے ایڈاپٹ کیے گئے، اسلام میں کوئی میلہ ٹھیلا کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کے سیمانچل کے جلسے بھی ایک بہت بڑا میلہ بن چکے ہیں، اور ان جلسوں کو میلے سے بدلنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں آپ۔ جمعیتیں لیٹر پیڈ جاری کر رہی ہیں کہ صاحب جلسے رات بھر نہ چلائے جائیں، مغرب بعد سے شروع ہو، 10 بجے ختم ہو، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کئی جلسے میں اعلان کیا گیا کوئی میلے کی دکان نہیں لگے گی، پتہ لگا جلسہ ہی فلاپ ہو گیا۔ کہیں اعلان کیا گیا لیڈیز کا پنڈال نہیں رہے گا، جلسہ ہی فلاپ ہو گیا۔ آج اس پر آپ کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جلسوں سے یہ برائیاں کیسے مٹیں گی میرے پیارے ساتھ۔ جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، جلسے سماج کو سدھارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر جلسوں میں ہی ایسے کام ہو تو سماج میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم علاج کروا رہے اور ہماری بیماری اور بڑھ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلہ منانے گئی، وہ گئے اپنی قوم کے عبادت خانے میں، کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا سوائے بڑے والے کو چھوڑ کے سب کو توڑ دیا۔ قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے، اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔
او نوجوانوں، جس عمر میں تم سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے ہو، جس عمر میں تم شراب کا نشہ کرتے ہو، جس عمر میں تم حرام کام کرتے ہو، اس عمر میں، اس نوجوانی کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں جان پر کھیل کر اپنی قوم سے شرک کا خاتمہ کرتے ہیں، اپنی قوم کے بتوں کو توڑتے ہیں، اور بعد میں مناظرہ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ جو سن نہیں سکتا، جو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، وہ تمہارا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ تو نوجوانوں، بننا ہے تو ابراہیم کے جیسے بننا ہے تو اصحاب کہف کے جیسے بنو۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، آنے والا دور بہت نازک دور ہے۔ روزی روٹی کا مسئلہ تو آئے گا مگر وہ سیکنڈری مسئلہ ہے۔ آپ کے گھر اور مکان کا مسئلہ آئے گا مگر وہ سیکنڈری مسئلہ ہے۔ آپ کی سٹیزن شپ کا مسئلہ بھی آئے گا، آپ کو بھارت کا ناگرک نہیں مانا جائے گا، آپ کو بھارت سے نکالنے کی سازش کی جائے گی، یہ سارے مسئلے آئیں گے، مگر اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ایمان کو ختم کرنے کی پلاننگ۔ آپ مسلمان رہیں، بائی نیم مسلمان رہیں، بائی بلیف مسلمان نہ رہیں، عقیدہ آپ کا کفر پر ہو جائے، آپ مسلمان ہو کر کے بھی پتھر کے آگے سجدہ کریں، آپ مسلمان ہو کر کے بھی شرکیہ نعرے لگائیں، یہ آپ کو ایسا بنایا جائے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ان قریب بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے جیسے رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کل ایک مولانا صاحب کا ڈیبیٹ ہونے والا ہے صبح 11 بجے جاوید اختر کے ساتھ، جو بھارت کے اندر بہت بڑی پرسنالٹی مانی جاتی۔ جاوید اختر کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، شبانہ اعظمی کا شوہر جاوید اختر، جو ایتھیسٹ ہے، جو ملحد ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کا ڈیبیٹ ہونے والا ہے ایک مولانا کے ساتھ کل صبح 11 بجے یوٹیوب پر وہ لائیو ہوگا۔ اور ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے، کیا اللہ ہے؟ اس پر وہ جاوید اختر نام کا ملحد وہ بحث کرے گا۔ یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی رب بھی ہے، کوئی اللہ بھی ہے، کوئی اس دنیا کو بنانے والا بھی ہے۔ یہ دور آ چکا ہے جب علماء کو اس بات پہ ڈیبیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لوگ بہت زیادہ سوالات کریں گے، اتنے سوالات کریں گے، اتنے سوالات کریں گے کہ یہاں تک سوال پہنچ جائے گا جب ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کو بنانے والا کون ہے، یہاں تک سوال کیا جائے گا۔ اور جب یہ سوال تمہارے ذہن میں آ جائے، تمہارے دماغ میں آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْتَهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب انسان کے دماغ میں اس طریقے کا سوال آئے تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور جلدی سے اپنے خیال کو دل سے نکال دے۔ یہ دور آ چکا ہے کہ اللہ کے وجود پر ڈیبیٹ ہونے والا ہے، علماء کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، میری بہنوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو 3 چیزوں کو لازم پکڑ لو، 3 چیزوں پر ضروری عمل کرنا ہے، 3 چیزوں کو اپنانا ہے، تبھی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ پہلا کام، علم حاصل کرو، دین سیکھو، ایمان کو سمجھو، ہر مسجد میں مکتب قائم کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالتے، کانوینٹ میں پڑھاتے، اسکول میں پڑھاتے ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسجد میں مکتب قائم کرو، اچھے ٹیچر کو رکھ کر کے بچوں کو مکتب میں بھیجو۔ آپ کا بچہ کانوینٹ میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، تبھی وہ دین کی اتنی نالج رکھے، اس کو معلوم ہو اللہ کون ہے، اس کو معلوم ہو رسول کون ہے، اس کو معلوم ہو اسلام کیا ہے، دین کی نالج حاصل کرو، یہ پہلا کام کرنا ہے۔
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی آپ علم حاصل کیجئے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے علم حاصل کیجئے، دنیا کا پہلا کام یہ ہے علم حاصل کیجئے، اور یہی علم آپ کو قبر میں کام آئے گا۔ آپ کے بچے ڈاکٹر بنے بہت اچھی بات ہے، انجینئر بنے بہت اچھی بات ہے، بزنس مین بنے بہت اچھی بات ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں پہلے مسلمان بنے، ان کا شعور اتنا پختہ کرو، ان کو اتنی نالج دے دو، وہ ڈاکٹر ہو تو اسلام پر چلنے والا ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو تو اسلام پر چلنے والا انجینئر ہو، اسے معلوم ہو کہ اللہ اس کا رب ہے، وہ دنیا میں کہیں پر بھی جائے اپنے اللہ کے بارے میں اس کو۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اگر ایمان کی اس لڑائی میں ایمان کو بچانا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اپنانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی سنگت میں رہا، بگڑ گیا، 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے نبی کا بیٹا برے لوگوں کی سنگت میں رہ کر کے بگڑ گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، دنیا میں بھی برباد ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اور اصحاب کہف کا کتا جو غلیظ جانور ہے، جو ناپاک اور نجس جانور ہے، کتا برتن میں منہ لگاتے 7 بار دھونا پڑے گا، وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ تھا تو اللہ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کر دیا۔ وہ کتا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کی گنتی ہوئی، اور جب اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا فرمایا 7 وثامنهم کلبهم، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ان کا کتا بھی 309 سال تک وہ زندہ رہا، اللہ نے 309 سال تک کتے کو بھی محفوظ رکھا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں پڑ گئے۔ یوم یعض الظالم یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اے انسان کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تجھے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہنا پڑے اے کاش میں نے فلاں کو ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں نے مجھ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیا۔ اس لیے سنگت بہت ضروری چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اچھے لوگوں کی سنگت اپناؤ۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں تم پردہ کرتی ہو، تم حیادار ہو، تم شرمیلی ہو، لیکن بے حیا لڑکیوں کے ساتھ اٹھو گی بیٹھو گی، ان سے دوستی کرو گی، چاہے فیس بک پر ہی ان سے فرینڈشپ کر لو گی، چاہے انسٹاگرام پر ہی ان کو فالو کرو گی، اگر بے حیا لڑکیوں سے تم دوستی کرو گی تو ایک دن تم بھی بے حیا بن جاؤ۔ تو یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے اگر ایمان کو بچانا ہے؟ پہلا کام علم حاصل کرنا ہے، دوسرا کام اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کے لیے ٹائم نکالو۔ موبائل 10 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے بے چین ہو جاتے ہو، واٹس ایپ پر کوئی میسج دوستوں کا ہے نہ دیکھ پاؤ بے چین ہو جاتے ہو، اتنی محبت تم کو موبائل سے ہو گئی، اتنی محبت تم کو سوشل میڈیا سے ہو گئی۔ اللہ نے اپنا انتم میسج، اپنا لاسٹ میسج، اپنا انتم سندیش تم کو بھیجا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی شکل میں آپ کو ملا ہے، اور جو قرآن میرے نبی پر اترا وہی قرآن ایز اٹ از آپ کے پاس ہے، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، وہی قرآن آج آپ کے پاس ہے۔ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں چلے جاؤ، بائبل کے نسخوں میں فرق مل جائے گا، وید اور رامائن میں فرق مل جائے گا، پرانوں میں فرق مل جائے گا، مگر اللہ کی قسم عثمان غنی جس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور جس قرآن پر ان کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہے۔ اٹھاؤ اس قرآن کو اور اپنے مدرسے میں رکھے ہوئے، اپنے گھر کی الماری میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاؤ، دونوں قرآن میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن مانو کی یہ مین میڈ بک نہیں ہے، یہ ریٹن بائی مین بک نہیں ہے، انسان کی لکھی کی کتاب نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی لکھی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس قرآن سے اپنا تعلق۔ مولوی صاحب سائنس پڑھانے